نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك وسلم يا نبي الله. انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، پچھلے جمعہ المبارک میں حقوق الزوجین کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور اسی موضوع کی وضاحت کرتے ہوئے بعض اور گوشے جن پر بات نہ ہو سکی، میں نے چاہا کہ ان میں سے ایک اہم گوشہ عورت کا جو اسلام میں مقام اور مرتبہ ہے اس پر آج انشاءاللہ تعالی میں گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے جمعے میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر آپ کسی گھر، معاشرہ یا تہذیب اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ کس مقام پر کھڑی ہے، وہ تہذیب، وہ معاشرہ اور وہ گھرانہ کیسا ہے، تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس گھرانے کے اندر عورت کی عزت اور وقار کے حوالے سے تصورات کیا ہے۔ آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ وہ گھر کیسا ہے اور وہ معاشرہ کیسا ہے اور وہ تہذیب کیسی ہے۔ اسلام نے جو بہت بڑا ایک انقلاب برپا کیا، ایمانیات کے حوالے سے اپنی تعلیمات پیش کی، اخلاقیات میں، معاملات میں، بالخصوص عورت کے مقام کی بات آج کر رہا ہوں، تو اللہ رب العزت نے یہ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا کہ قرآن پاک کی جو چوتھی سورت ہے اس کا نام ہی النساء ہے، سورۃ النساء۔ النساء عربی میں عورت کو کہتے ہیں۔ صرف اس ایک سورت میں نہیں عورتوں کے حقوق کی بات کی، اور بھی بہت ساری صورتوں میں، لیکن ایک صورت خاص اسی نام پر ہے، اور پھر بعض دیگر صورتیں بھی آپ دیکھیں کہ جس میں خواتین سے متعلق مسائل بھی ہیں، احکام بھی ہیں، اور سورہ مریم ظاہر ہے کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے نام پر ہے۔ تو اسلام کی نظر میں عورت کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا صحیح ادراک ہمیں اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام سے پہلے صورتحال کیا تھی۔ اندھیرے کے پس منظر میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ روشنی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے پہلے دنیا کی حالت اس حوالے سے کیا تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید عرب کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے کہ عربوں کا حال یہ تھا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ عربوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچی جنم لیتی اور ان کو اس کی اطلاع دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور ان کا دم گھٹنے لگتا، گویا کہ انہیں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اور بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عرب جو تھے وہ بعض قبائل، سارے قبائل تو نہیں لیکن بعض قبائل ایسے تھے عربوں میں جو باقاعدہ طور پر بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ زندہ درگور بچیاں اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کریں گی، جب وہ سوال کریں گی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب وہ بچیاں اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گی کہ انہیں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا،
یہ ماحول ہے عرب کا، جہاں پر عورت کا حال یہ ہے کہ نہ گھر کے اندر اس کی وہ عزت اور مقام ہے، خامد فوت ہو گیا، عورت بھی آگے وراثت کے اندر تقسیم ہوتی تھی۔ ایک آدمی کی کئی بیویاں ہیں تو بیویاں پھر تقسیم ہوتی تھی وراثت کے اندر، زندہ در گور دفن کر دی جاتی تھی، وراثت کے اندر حصہ کوئی نہیں، بولنے کی آزادی اور حق نہیں ہے۔ یہ ماحول ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن مجید فرقان حمید نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگوں عورتوں کے ساتھ معروف طریقے کے مطابق اچھے طریقے کے ساتھ گزر بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہی ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو، گھروں میں ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر ہو، بہت فائدہ ہو۔ کئی چیزیں ایسی ہیں زندگی میں کہ آدمی ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے بندے کے لیے برکت رکھی ہوتی ہے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تم ہو سکتا ہے کہ ان کو ناپسند بھی کرو، لیکن میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ معروف طریقے کے مطابق ہی تم
کیا عورت نے کیا. تو یہ حال ہے پوری دنیا کے اندر. یہی حال تھا عربوں کے اندر, روم اور ایران کے اندر, مصر کے اندر, ہندوستان کے اندر. اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا. اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق اس کو دلوائے جائیں. روشن خیالی کے نام پر, حقوق نسواں کے نام پر عورت کے ساتھ بہت ظلم اس وقت بھی ہو رہا ہے. ایون کہ مغربی تہذیب کے اندر اس وقت جو دنیا کی غالب تہذیب ہے مغربی ہے نا, یورپ اور مغرب کی تہذیب. لیکن خود اس تہذیب کے اندر عورت کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے کہ مرد نے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے عورت کو کس طرح گھر سے نکالا ہے اور اس کو کس طرح دفتر کی اور بازار کی زینت بنایا ہے اور کس طرح اس کو محض اپنی ذاتی تسکین کے لیے استعمال کیا ہے, یہ تو آپ وہاں جا کر اندازہ کریں کہ زیادہ تعداد میں یورپ اور مغرب میں عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں, مرد کم عورتیں زیادہ. کہ ایک ایسا مذہب جس کے اندر عورت کو اتنا تحفظ ہے کہ ماں ہے تو جنت ہے اس کے پاؤں کے نیچے, بیوی ہے تو گھر کی ملکہ ہے, بہن ہے تو باعث رحمت اور اعزاز ہے, اور بیٹی ہے تو گھر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور نعمت ہے. اور پھر سارے کسی نہ کسی موقع پر کوئی نہ کوئی اس کا محافظ ہے. کبھی اس کا خامد اس کا محافظ بنتا ہے, کبھی اس کا باپ اس کا محافظ بنتا ہے, کبھی اس کا بھائی اس کا محافظ بنتا ہے, اور کبھی کوئی دوسرا. تو وہ تو مسلسل تحفظ کے اندر ہے, احساس تحفظ اس کے اندر موجود ہے. اس کی اہمیت کسی بھی دور میں کم نہیں ہوتی. یورپ اور مغرب نے عورت کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا. جوانی میں اس کی عزت ہے, عزت تو کوئی نہیں ہوتی, لیکن کہہ لیجیے کہ کچھ نہ کچھ اس کی قدر و قیمت ہے. لیکن جیسے ہی بڑھاپے کی دہلیز وہ عبور کرتی ہے, جوانی کی دہلیز سے گزر کر بڑھاپے کے دور میں داخل ہوتی ہے, اہمیت ختم ہو جاتی ہے, ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتی ہے عورت. تو ایک ایسی سوسائٹی جو بڑی چوک و چاند والی اور بڑی آپ کو روشن خیالی اور جدید تصورات پر مشتمل یہ سوسائٹی بڑی اپنے اندر اٹریکشن رکھتی ہے, لیکن وہاں پر عورت کے حوالے سے حقوق نسواں کے نام پر ایک بہت بڑا ڈرامہ کیا گیا. علامہ اقبال نے عورت اور خاندانی نظام کو جو مغرب کے اندر تباہ کیا گیا, عورت کی حیثیت کو ختم کیا گیا, اسی پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنا ہے ناپائیدار ہوگا. کہ جس معاشرے کے اندر, جس گھر کے اندر اور جس تہذیب میں عورت کو اس کا صحیح حق نہیں ملا, وہ تہذیب بالآخر زوال کا شکار ہوگی. قوموں کے لیے اور تہذیبوں کے لیے 1-2 صدیاں زیادہ نہیں ہوتی. ہم نے بھی زوال پذیر ہونے میں 2-3 صدیاں لگا دی تھی. عروج تو پکڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں 1 صدی میں مسلمان پوری دنیا پر چھا گئے, لیکن زوال پذیر ہوتے ہوئے 2-2.5 صدیاں لگ گئی. تو مغربی تہذیب بھی اس وقت زوال کا شکار ہے, اور اس کے زوال کے کئی اسباب, ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جو عورت کا حق تھا وہ اس کو نہیں دیا گیا. جو اس کا نفسیاتی حق تھا, جو اس کا فطری حق تھا, جو اس کا عزت اور وقار ہونا چاہیے تھا, وہ مغرب کے اندر بھی نہیں ہے. بس وہ ایک جن سے اعضاء بھر کے رہ گئی, بس اس سے زیادہ نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی لوگ یہاں بھی 2016 کے اندر حقوق نسواں بل پاس ہوا ہے, وومن پروٹیکشن بل, اور اس سے پہلے مشرف دور میں بھی. تو ہمارے یہ لوگ بھی مغرب سے ظاہر متاثر ہیں. جب قومیں مغلوب ہوتی ہیں تو غالب قوموں کا فلسفہ, ان کے عقائد اور نظریات اور ان کے تصورات یہ مغلوب قوموں کے اندر سرایت کرتے ہیں. بڑی فطری سی بات ہے. جب ہم لوگ غالب تھے, مسلمان غالب تھے, تو ان کی زبان, ان کی تہذیب اور ان کا کلچر پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا. مسلمانوں کے علماء اور ان کے اساتذہ اور ان کے انٹلیکچوئل وہ دلیل تھے لوگوں کے لیے. آج ہم دوسری طرف چلے گئے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ
یہ ہمارے ہاں یہ حقوق نسواں کے نام پر عجیب و غریب ڈرامے کیے جا رہے ہیں۔ بھائی بندگان خدا، اگر عورت کو حق دلوانا چاہتے ہو، عورت کو اس کا حق دلوانا چاہتے ہو تو اس حق کو دلواؤ جو اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے اور اسلام اور مسلمان یہ عنوان بنانے کے باوجود بھی لوگ اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ سروے پڑھا ہوگا، اخبارات میں آیا ہے پچھلے دنوں کہ دنیا کے اندر پاکستان کا اسلامی اخلاقیات اور تعلیمات پر عمل کرنے کے اعتبار سے 131واں نمبر ہے، اور پہلے 10 جو ملک ہیں جس میں یہ ناروے، سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک اور اس طرح کے ممالک ہیں، تو ان میں یہ پہلے 10 میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ بھی آپ نے شاید اخبارات میں پڑھا ہو کہ پوری دنیا میں، یعنی ظاہر اسلامی ممالک کی بات ہو رہی ہے، تو پوری دنیا کے اندر عمرہ کرنے کے اعتبار سے پاکستان پہلے نمبر پر ہے، یعنی سب سے زیادہ عمرہ پاکستان کے لوگوں نے یہ سنت کہہ لیجیے یا ایک نفل عمل کہہ لیجیے ادا کیا ہے۔ یہ اس امت کو کون سمجھائے گا کہ عمرے کا، میں تو عمرے کی بات ہی نہیں کرتا، میں تو حج کی بات کرتا ہوں۔ حج بھی ایک انسان کا، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، کیا آپ اس چیز کو محسوس فرمائیں گے کہ ایک انسان کا دل دکھانا، ایک انسان کا حق پامال کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ حج اور عمرے سے، یہ حج اور عمرے اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک انسان کو اکاموڈیٹ کر دیا، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ بغیر حج کیے آپ اللہ کی نظر میں حاجی ہو جائیں، بغیر عمرہ کیے آپ اللہ کے ہاں وہ ثواب حاصل کریں۔ اس لیے نیکی اور گناہ کا تصور ہمارے ہاں عجیب و غریب ہے لوگوں کے ہاں، خیر اور شر کو آپس میں لوگوں نے گڑبڑ کر دیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل کام جو کرنے والا تھا ہماری حکومت کا بھی اور ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا اور ہمارے لوگوں کا، وہ کام یہ تھا کہ وہ ان حقوق کو ادا کرتے جو عورت کے حوالے سے مرد کے ذمے ہیں، معاشرے کے ذمے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے عورت کو کس طرح کے حقوق دیے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں نصیحت فرماتا ہے کہ مرد کے مقابلے میں مرد کے 2 حصے ہیں اور عورت کا 1 حصہ ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کا وراثت کے اندر حق رکھا۔ یہ مرد کا دوہرا حق اور عورت کا 1 حق کیوں ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مختصراً میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت نے عورت پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں، حق اسے زیادہ دیا جس پر ساری ذمہ داری ڈال دی۔ یہ نہیں ہے کہ عورت اہم نہیں ہے اسلام کی نظر میں، حیثیت جنس انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت برابر کر دیا شریعت نے، دونوں حقوق کے اعتبار سے برابر ہے۔ حصوں کی تقسیم میں جو فرق رکھا تو اس وجہ سے کہ عورت کی ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار مرد ہے، اس لیے اس کو 2 اور عورت کے لیے 1 حق۔ اور اس میں یہ چیز بھی آپ ساتھ شامل فرما لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور قانون پاس کیا وراثت کے اندر عورت کے حق کے حوالے سے۔ آپ کے دور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ قریش کی ہی ایک عورت تھی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، کہ جو اس کا وراثت میں حصہ تھا اس کے بھائی نے کہا کہ مجھے ہبہ کر دو، اس نے ہبہ کر دیا۔ جب شادی ہوئی اور بعد میں اس کو بھی محسوس ہوا کہ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، بھائی سے مطالبہ کیا تو بھائی نے کہا کہ تم تو مجھے ہبہ کر چکی ہو، دے چکی ہو۔ وہ
مقدمہ عدالت میں گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد یہ قانون پاس کروا دیا کہ عورت کو چاہے وہ ہبہ ہی کیوں نہ کر دے، جب وہ مطالبہ کرے گی تو اس کا حق اس کو لوٹایا جائے گا۔ اور آپ نے یہ حکم دیا کہ عورت کو اس کا حصہ جائیداد کے اندر جبراً اس کو دیا جائے، زبردستی دیا جائے۔ جب اس کو اس کا حق مل جائے اور اس کے بعد اگر عورت اگلے گھر جا کے جب اس کی اولادیں ہو جائے اور باقی معاملات، پھر بھی وہ اپنے بھائی کو یا کسی عزیز کو وہ اپنا حق ہبہ کرنا چاہے تو پھر اس کو اجازت ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ نکاح جو ہے یہ بغیر حق مہر کے تعین کے بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا حق مہر جو ہے وہ تعین نہیں ہوا، ہو جاتا ہے، لیکن فقہا نے قانون بنایا، اصول ذکر کیا شریعت کی روشنی میں۔ قانون اور اصول یہ ہے کہ لا رضا مع الاضرار، کہ جہاں پر نقصان ہوگا وہاں رضامندی کا بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر عورت حق نہ بھی طلب کرے، بغیر حق مہر کے بھی نکاح کر لے، تو تب بھی جب نکاح ہوگا تو نکاح ہوتے ہی مہر مثل لازم ہو جائے گا۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کی جو پھوپھی زاد یا خالہ زاد بہنیں ہیں، ان کا جو حق مہر تھا وہ دیکھا جائے گا اور اس کی ایوریج نکال کے اس کو مہر مثل دیا جائے گا۔ یہ آپ اندازہ فرمائیں کہ کسی شریعت کے اندر اور کسی دنیا کے کسی قانون کے اندر عورت کے حقوق کا اس انداز میں تحفظ کیا گیا جس طرح شریعت اسلامیہ نے کیا ہے۔ یہ حق دلوانا چاہیے نا عورت کو۔ یہ کون سا حق دلوانے کے لیے چلے ہیں دنیا والے اور انہی کی اتباع مغربی تہذیب سے متاثرین، یہ ہمارے ارباب فکر و دانش، ہمارے حکمران، یہ کون سے حقوق عورت کو دلوانے چلے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت کا لباس جتنا مختصر ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ آزاد ہوگی۔ یہ بے وقوفی ہے، عقل سے دوری ہے، عورت کی فطرت کو نظر انداز کرنا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حق ہے عورت کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیر کفالت رہے ہیں، جانتے تھے کہ علی کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو اس وقت حضرت علی سے مطالبہ فرمایا، اصل میں ہمیں تعلیم دی کہ عورت کے معاملے میں یہ مت سمجھنا کہ یہ کوئی گری پڑی چیز ہے۔ جب اس کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہو تو اس عزت کا اعتراف کرو، اس کا اقرار کرو اور یہ اعلان کرو کہ میں بہت قیمتی چیز اپنے گھر کے اندر مہمان کرنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی جاؤ حق مہر کا انتظام کرو۔ حضور کو پتا تھا ان کے پاس کچھ ہے نہیں، واقعہ آپ نے سارا سنا ہوا ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کہ کس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زرہ اور کچھ اور سامان بیچا اور کوئی لگ بھگ 400 درہم جو ہے وہ ان کو قیمت کے اندر ملے، اس میں پھر انہوں نے حق مہر ادا کیا اور کچھ ان کے لیے ولیمے وغیرہ کا انتظام کیا۔ ہمیں سب سے زیادہ بیماری پڑتی ہے تو حق مہر کی ادائیگی کے وقت، لوگوں کو کوئی شریعت کسی موقع پر یاد ہو نہ ہو، اس موقع پر ضرور یاد ہوتی ہے اور وہ بھی غلط شریعت کہ جی حق مہر۔ آج بھی کئی لوگ 1000 روپیہ پکڑ کے آ جاتے ہیں جی یہ حق مہر میں لکھ لیں، 5000 روپیہ 10,000 روپیہ، یہ اتنا حق مہر اب بھی لکھوا رہے ہیں۔ اتنی شرم نہیں آتی کہ ہم تھوڑا سا ہی اعتراف کر لیں، کوئی چند تولے زیور ہی اس کے لیے حق مہر کے طور پر لکھ لیں، اپنی توفیق کے مطابق کوئی مناسب رقم جو ہے وہ بطور حق مہر کے لکھوائیں۔ جی حق مہر شرعی لکھنا ہے، یہ شرعی کہاں سے آ گیا؟ اور دوسری شریعت ہمیں یاد آتی ہے، ولیمے کے وقت یاد نہیں آتی۔ حضور نے ولیمے کا اہتمام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ولیمے کا انتظام کیا،
اور ہمیں یہ بارات اور جنجوں کی مصیبت پڑی ہوئی ہے، خالصتاً ہندوانہ عمل ہے یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آپ اپنے گھر کے مہمان اٹھا کے دوسرے کے پاس لے جائیں اور کہیں کہ جی ہمارے مہمان ہیں ذرا ان کو آپ کھانا کھلائیں۔ شادیوں کو، نکاح کو اور شرعی احکام کو ہم لوگوں نے خود مشکل بنا دیا ہے، اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ ولیمہ کریں اور حق ماہر معقول، جتنا حق مناسب سمجھتے ہیں آپ، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، لاکھوں روپے صرف کھانے پر اور اس کے انتظامات پر خرچ کر دیں گے، حق مہر وہی ہوگا 1000 روپیہ 5000 روپیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمارے لیے اس حوالے سے بھی نمونہ چھوڑا۔ عورت کا اصل میں جو مقام ہے اس سے اس کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بچی پیدا ہوئی ہے تو بچی کو خدا کی رحمت قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آل جاریتین آنا وہو فی الجنت ہاکذا وضم اصحابہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی اور اس کی پرورش کی، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں، اور پھر آپ نے دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا دیا۔ یہ ہے بچی کی اہمیت۔ عورت گھر کے اندر خدا کی رحمت بن کے آئی ہے، اس کا اکرام، اس کا اعتراف اس کی پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک، اس کا جنم ہوا ہے تو وہ رحمت ہے، اور جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچی ہے تو اس کے پاؤں کے اندر جنت اللہ رب العزت، اللہ کے حبیب نے قرار دی کہ اب اس کے پاؤں کے اندر جنت ہے، اس کی اولاد کے لیے، اس کی نسل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ازدواجی زندگی کا حق عورت کو دیا، اور پورے احترام اور وقار کے ساتھ۔ ہمارے ارباب بست و کشاد کو جو کام کرنا چاہیے اور ہماری سوسائٹی کو جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ حق ان کو دیا جائے۔ یہ ہم جس علاقے کے اندر اور جس سینٹرل پنجاب میں بیٹھے ہیں، یہاں پھر بھی معاملات کچھ بہتر ہیں۔ آپ چلے جائیے جنوبی پنجاب، سندھ اور ان علاقوں کے اندر جاگیردارانہ جہاں پر ماحول ہے، تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کس طرح عورت کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ الفاظ اور یہ اصطلاحات آپ نے اخبارات میں پڑھی ہوں گی کہ فلاں علاقے میں عورت کو وینی کر دیا گیا ہے۔ یہ کاروکاری، وینی، قرآن سے شادی، وٹا سٹا، یہ ساری رسمیں یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جاگیردار لوگ بلا کیا کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ بچی کا رشتہ کسی دوسری جگہ پر کر دیا تو اب حال یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ زمین بھی دینی پڑے گی۔ ہماری اسمبلیوں کو جو قانون پاس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس کی جو اولاد ہوگی جبراً وراثت کے اندر حصہ تمام جتنے بھی اس کے ورثاء ہیں جبراً ان کو تمام کو ان کا حق منتقل کیا جائے گا، اور اتنے سالوں تک کوئی واپس بھی نہیں کر سکتا اگر کوئی کرنا چاہے۔ ماحول اس طرح کا ہے نا، یہ نہیں کریں گے یہ لوگ پاس۔ وہ کیا رمیش کمار نے میرا خیال ہے آج یا کل شاید اسمبلی میں پھر وہ بل پاس کیا، ہندو جو MNA ہے، کہ شراب حرام قرار دی ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی یہ بل پاس نہیں اس طرح کے ہونے دیں گے۔ سارے زانی اور شرابی تو بیٹھے ہوئے ہیں، چور اور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں، قوم ساری کو پاگل بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور قوم ہماری اتنی ماشاءاللہ باشعور ہے کہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اس شکنجے کو توڑنے کے لیے کوئی شخص اپنا حصہ، جتنا میں ذمہ دار ہوں، جتنا میرے لیے ممکن ہے اتنا ہی میں کر سکتا ہوں، ہم تو اتنا بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جب تک اجتماعی شعور بیدار نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ حکمران ہمارے تو، میں تو عرض کیا کرتا ہوں کہ حکمران بدلنے سے، حکمرانوں کی تبدیلی سے تبدیلی نہیں آتی، لیکن یہاں تو حکمران بھی نہیں بدلتے، جو پہلے تھے وہی بعد میں، بدل بدل کے لباس اور بھیس یہ لوگ واپس پھر آتے ہیں۔ جب یہ قوم بیدار ہوگی
حقیقی قیادت سامنے آئے گی تو قانون سازی بھی وہی ہوگی جو ہونی چاہیے. بات عورت کی ہو رہی ہے تو عورت کا حق جو اصل اس کا حق تھا شریعت نے اس کو دیا, وہ حق اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے. اس پر قانون سازی ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حقوق عورت کے بیان فرمایا. اب یہ بالکل اس کا شریعت کو تو ایک طرف رکھ دیں, انسانیت کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے کہ بچی کی شادی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ کر دی ہے کہ لو بیٹا ساری زندگی اب قرآن پڑھو, اللہ اللہ کرو, اور خوف کیا ہے کہ اگر اس کی شادی کر دی تو ساتھ زمین بھی جائے گی. کاروکاری, ونی اور اسی طرح بٹا سٹا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس معاشرے کے اندر عورت کے حوالے سے ایک ظلم کی پوری داستان ہے. لہذا عورت کا اصل حق وہ ہے جو مغرب نے دیا, وہ نہیں, وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان ہوا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب دیکھیے شریعت نے دوسری شادی کی اجازت دی. عورت کی نفسیات کا کتنا لحاظ اور خیال ہے. بطور اصول یہ چیز ذکر فرمائی, ٹھیک ہے اس کی اجازت دے دی. ارشاد ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. یہ اجازت تو دے دی کہ جب کوئی سماجی ضرورت ہو تو ایک سے زیادہ شادیاں ہو سکتی ہیں. عورت بیمار ہے, بانجھ ہے, سماجی مسئلہ ہے, کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے, دوسری شادی ہو سکتی ہے. یہ مسئلہ مرد کو ہو تو عورت بھی طلاق لے کے, کھلا لے کے فراغت حاصل کر سکتی ہے. دونوں کے لیے برابر حق ہے, مرد کے لیے بھی کہ وہ دوسری, تیسری اور 4 تک شادیاں کر سکتا ہے جب کوئی سماجی ضرورت ہو. بھائی فوت ہو گیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے, اس کی بیوی کے ساتھ اگر اسی کے خاندان یا اس کا بھائی شادی کر لے تو بچے اور وہ خاتون رولنے سے بچ جائے گی. یہ ایک سماجی ضرورت ہے. کوئی ایسا ایشو آ گیا ہے تو اجازت ہے. لیکن عورت کی نفسیات کیا ہے کہ عمومی طور پر وہ اپنے گھر کے اندر دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. دیکھو اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, عدل نہیں کر سکو گے, پورا تول نہیں سکو گے, حقوق میں اس طرح برابری نہیں رکھ سکو گے, تو پھر تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. ایک عورت کے ساتھ سماجی ضرورت کے طور پر کوئی شرعی عذر ایسا آ گیا ہے تو پھر دوسرا بھی ہے, تیسرا بھی اور چوتھا بھی ہے. تو عورت کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت نے گھر کے اندر اس درجے اس چیز کا خیال کیا. ایک حدیث ہے نا جس کا مفہوم کچھ اس طرح کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا. پسلی ٹیڑھی ہے, اگر اس کو اسی طرح چلاتے رہو گے تو معاملہ چل جائے گا, وقت گزر جائے گا. اور اگر اس کا یہ ٹیڑھ پن تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے, مرد کی دانائی سے یہ توقع رکھی گئی ہے کہ وہ گھر کو برباد نہیں ہونے دے گا. وہ عورت کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو کچھ رعایتی نمبر دے گا, اس کی کچھ باتوں کو نظر انداز بھی کر دے گا. اور قرآن مجید فرقان حمید نے باقاعدہ اس کا طریقہ بھی ذکر کیا. سورہ النساء کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ, کہ وہ خواتین کے جن کی طرف سے تمہیں کوئی لڑائی جھگڑے کا, بدتمیزی کا خدشہ ہو, اندیشہ ہو, فَاعِظُوهُنَّ, سمجھاؤ بجاؤ, ان کو نصیحت کرو. اور یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ نصیحت کر دی تو بس بات ختم ہو گئی. کرتے رہو نصیحت, اور پوری زندگی نصیحت ہی کرتے چلے جو تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر تمہارا پیمانہ صبر لبریز ہو جائے تو پھر یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, پھر
ان کی خوابگاہوں کے اندر ان کو الگ کر دو. کسی غیرت مند سمجھدار اور دانا عورت کے لیے یہ کوئی معمولی سزا نہیں ہے کہ اس کا خاوند اس کو نظر انداز کر دے. یہ کافی ہے، اسی پر اتفاق کر لو. اور پھر آخری جو اجازت دی، حکم نہیں دیا، اجازت دی، وہ یہ دی کہ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے اور اپنا چال چلن ٹھیک نہ کرے تو پھر فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ ان کو ہلکی ضرب لگا سکتے ہو. یہ اجازت ہے، میں اس کو دہرا رہا ہوں، اجازت ہے، حکم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی بھی اس آخری آپشن پر کبھی عمل نہیں کیا. حضور نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کبھی کسی کو مارا پیٹا نہیں ہے. اور ہمیں حکم کیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یہ آخری آپشن اگر قیامت تک کسی ایک عورت کی بھی اس انداز میں اصلاح ہو جائے تو تب بھی یہ قانون درست ہوگا. لیکن حکم کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس سے الگ ہی رکھو، بس پند و نصائح اور نصیحت تک رہو، اور چاہو تو اس کا بستر الگ کر دو، اور بس اتنا ہی کافی ہے. سمجھدار عورت سمجھ جائے گی اور وہ اپنے رستے کی طرف واپس لوٹ آئے گی. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے، سمجھ جائیں، تو پھر کوئی طریقے ایسے بہانے تلاش مت کرو کہ تم اس کو مارو پیٹو یا اس کو نظر انداز کرو، پھر اس کا لحاظ اور خیال رکھو. اور میں یہ آیت تو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو آخری آپشن ہے لوگ اس کو پہلے آپشن کے طور پر اختیار کرتے ہیں. یعنی جو کرنا چاہیے اگر کرنے کا موقع آ جائے تو جو آخر میں کام کرنا چاہیے وہ سب سے پہلے کرتے ہیں، اور بعد میں یہ توقع رکھتے ہیں کہ اب سمجھانے کا اور پند و نصائح کا وقت ہے. تو بھائی قرآن مجید فرقان حمید نے جو احکامات دیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمارے سامنے جو نمونہ پیش کیا اس کو پیش نظر رکھیں. اور یہ شریعت نے جو عورت کی نفسیات، اس کی فطرت کے مطابق تعلیمات دی ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہم ان تعلیمات کو ملحوظ رکھیں تو ہمارا گھر جنت کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے. یہ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، کبھی لڑکی اور لڑکی والوں کی طرف سے اور کبھی لڑکے اور لڑکے والوں کی طرف سے. کوئی نہیں سمجھاتا. پچھلے جمعے میں یہی گفتگو کی نا کہ میاں بیوی جن کو یہ زندگی شروع کرنی ہے، ان کے والدین کو جو فریضہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ بچے کی تربیت کرتے کہ تم نے اپنے خامد کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اس کو صرف یہی سکھایا جائے، اور بچے والے اپنے بیٹے کی یہ تربیت کریں کہ تم نے اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ پیش آنا ہے. بس اگر یہ دونوں چیزیں دونوں طرف سے سکھا دی جائیں تو وہ گھر خود بخود جنت کے اندر تبدیل ہوگا. اصل حق یہ ہے کہ عورت کا وہ مقام، اس کی وہ عزت اور اس کی وہ حیثیت جو شریعت نے متعین کی، اس شریعت نے احکام ذکر کیے ہیں، عورت کا جو مقام اور مرتبہ شریعت نے بیان کیا ہے، اگر وہ ہمارے پیش نظر ہو تو صحیح معنوں میں ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ اور ہماری تہذیب یہ واقعتاً جنت کی مثال ہوگی. اللہ پاک